من الاحوال متحمی. اور جب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق اس رنگ کو دیکھا تو محبت سے پکار اٹھے تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. اور جب عاشقوں کے امام عشق و محبت نے جب عشق کے رنگ کو دیکھا تو یوں پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان گرامی اوقات, دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کا خیال پیش کیا, ان کی مدحت و سرائی کی, ان کی تعریف و توصیف کو بیان کیا, لیکن کما حقہ ان کی تعریف بیان نہ ہو سکی. حافظ شیرازی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الصدا بزرگ کوئی اس کا مختصر. ان کی مدحت و سرائی کما حقہ ممکن ہی نہیں. اگر خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. بریلی کے امام نے بھی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا سرور کروں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, آقے خلیل کا بڑے سیوا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا جامی قمر صاحب اللہ. حسن گرامی اوقات, ماہ ربیع النور کے آتے ہی دنیا میں تمام مشتاقان رسول نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. مسجدوں سے نبی کی سیرت کو سنانا شروع کر دیا جاتا ہے. ہمارے اخلاق سنورنے لگتے ہیں, ہمارے کردار اچھے ہونے لگتے ہیں, لبوں پر درود کی کثرت ہونے لگتی ہے, گھروں میں میلاد کی محفلیں سجنے لگتی ہیں. ہمارے مینرز, ہمارے بیہیویئر, ہمارے کیریکٹر, ہمارا چلنا, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہی تو ہے میرے آقا کی حکمت کاملہ جو پورے بچوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے. تبھی تو شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حاکی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزیزان گرامی اوقات, جس آقا و مولا کا انتظار پوری دنیا کو تھا, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے انتظار کیا, تمام قوموں نے انتظار کیا. وہ حسین لمحہ 12 ربیع الاول شریف کو آیا. شاعر نے یوں کہا آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی وقار, میلاد سے عاشق رسول کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, مسکرا اٹھتا ہے, چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے. لیکن جو فاسق ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, میلاد سے اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے, چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. میلاد سے اسے چڑھ ہے, میلاد سے اسے قرآن ہے. ایسے لوگوں کو کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی منانا, جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا صحابہ نے منایا, کیا تابعین نے بنایا. ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی جواب ہے میلاد منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح سینے کی ضرورت ہے, صحیح قلب کی ضرورت ہے. میلاد منانا عاشقوں کے قسمت میں لکھا ہوا ہے. میلاد کی محفلیں سجانا عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور مجھ سے وہ کہہ دینا جو میرے امام نے کہا ہے حشر تک ڈالیں
گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے دلہے بھاتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھا کیا آواز ہے واہ 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 آدھو شنکر آدھو شریعہ جس قوم کو اللہ کی عزت نے دنیا کی سب سے عظیم نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں نوازا ہے ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہمیں اس چیز کا بالکل احساس نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے امام الانبیاء کا انتظار کیا ہے تمام قوموں نے اس نبی کا انتظار کیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے والی زبان دی لیکن احسان نہیں جتلایا سننے والا کان دیا لیکن احسان نہیں جتلایا سننے والا کان دیا لیکن احسان نہیں جتلایا سونگنے والی ناک دی لیکن احسان نہیں جتلایا چلنے کے لیے پیر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا دیکھنے کے لیے آنکھ دی لیکن احسان نہیں جتلایا لیکن جب بات آئی تاجدار مدینہ کی راحت و قلب و سینہ کی امام الانبیاء کی تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی یوں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنوں ہم نے تم پر عظیم احسان کیا ہے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج کر ایک عظیم نبی کو بھیج کر دنیا کی تمام قوموں نے اس نبی کا انتظار کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں میلاد پر صرف مسلمانوں کو خوشی نہیں منانا چاہیے بارگاہ شریف کے موقع پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی خوشی منانا چاہیے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی باہر آ کر اس نبی کے میلاد کی خوشی منانی چاہیے کیونکہ اس نبی کے آمد کی وجہ سے ہم خس اور مس کے عذاب سے بچ گئے جب قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ رب العزت نے خس مس کا عذاب نازل کیا قوم بنی اسرائیل پر جوئے کا عذاب اترا پتھر کا عذاب اترا بندر کا عذاب اترا لیکن اس نبی کو جب رب ذوالجلال نے بھیجا تو یہ بھی کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب آپ کی امت پر کیوں کر عذاب آ سکتا ہے کیونکہ آپ ہم کے درمیان موجود ہیں نبی ہمارے درمیان موجود ہیں نبی زندہ ہے تبھی تو ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے ہم عذاب سے بچ گئے رب کے قہر سے بچ گئے رب کے غضب سے بچ گئے اور قیامت تک عذاب نہیں آئے گا تو گویا کہ نبی ہمارے درمیان موجود ہے تبھی تو بریلی کی بریلی کے تاجدار نے ڈاک کر کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کرام اتار کیسا عظیم نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو بھی خوبیاں جو بھی کمال و صفات تمام نبیوں میں موجود تھے وہ تنے تنہا ذات مصطفیٰ میں موجود تھے چاہے وہ آدم کی صفت ہو نوح کی نجابت ہو ابراہیم کی خلت ہو اسماعیل کا صبر و اظہار ہو ایوب کا صبر ہو یعقوب کا استقلال ہو داؤد کی قوت ہو سلیمان کی بادشاہت ہو موسیٰ کا تکلم ہو عیسیٰ کی مسائل مسیحائی ہو وہ تمام خوبیاں ذات مصطفیٰ میں موجود ہے تبھی تو بریلی کے امام نے جاکر یوں کہا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں گرو نابے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں گرو طیبہ کی شمس الدہا تم پہ کروڑوں گرو شاہجائے روزے جزا تم پہ کروڑوں گرو دافعے جلہ بلا تم پہ کروڑوں گرو کام آؤ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامے رضا تم پہ کروڑوں گرو ٹھیک بہت اچھے بہت اچھے
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ارسانی گرامی اقدار ذرا دیکھو تو کیسا عظیم نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے اوروں کو بلایا تو ناموں کے ساتھ بلایا اوروں کو خطاب کیا تو نام کے ساتھ خطاب کیا حضرت آدم سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو نوح سے کہا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک اے نوح نیچے اتر جاؤ ہم پر تم پر ہماری جانب سے برکات اور سلامتی ہو حضرت زکریا سے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام حضرت یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو موسیٰ سے کہا لا تخف عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ یونس سے کہا یا یونس موسیٰ سے کہا یا موسیٰ لا تخف لیکن جب بات آئی تاجدار مدینہ کی جب بات آئی محبوب خدا کی تو پورا قرآن الحمد سے ناس تک اٹھا کر پڑھ لو کہیں بھی رب ذوالجلال نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا ہے یا احمد کہہ کے نہیں پکارا ہے جب بھی پکارا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی کہا کہہ کے پکارا ہے کہیں مزمل کہہ کے پکارا ہے کہیں مدثر کہہ کے پکارا ہے کہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار کہہ کے پکارا ہے اور وہ پکارا تو نام کے ساتھ پکارا یا آدم کہا یا عیسیٰ کہا یا نوح کہا یا زکریا کہا یا یحییٰ کہا یا یونس کہا یا عیسیٰ کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کہا لیکن جب محبوب خدا کو جب اپنے محبوب کو پکار رہا ہے جب امام الانبیاء کو پکار رہا ہے تو کہیں یا ایھا النبی کہہ رہا ہے کہیں یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے کہیں یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے کہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے کہیں یاسین کہہ رہا ہے بریلی کے امام نے جب اس منظر کو دیکھا تو یوں پکار اٹھے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو چھوڑ دیا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ارسانی گرامی اقدار کیسا عظیم نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے کیسا عظیم رسول ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو قیامت کا منظر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا قرآن میں آیا یوم یفر المرء من اخیہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہو باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہو ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہو دوست پہچاننے سے انکار کر دے رہا ہو جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی نیکی کا واسطہ دے رہے ہوں گے کوئی نمازوں کا واسطہ دے رہا ہو کوئی روزے کا واسطہ دے رہا ہو کوئی حج کا واسطہ دے رہا ہوگا کوئی زکات کا واسطہ دے رہا ہوگا کوئی صدقات کا واسطہ دے رہا ہوگا کوئی اپنے تہجد کا واسطہ دے رہا ہوگا کوئی نفل نمازوں کا واسطہ دے رہا ہوگا لیکن اس محشر کی بھیڑ میں گنہگار کو اگر کوئی امید ہوگی تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی آس ہوگی تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
میرے آقا نیکوں کے جھرمٹ میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہوں گے، گنہگاروں کے قریب کھڑے ہوں گے۔ جب اس منظر کو نیک لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو گنہگار سے کہہ رہے ہوں گے اپنی ایک گناہ ہمیں بھی دے دو، اپنا ایک گناہ ہمیں بھی دے دو، تاکہ آقا کی صحبت مل جائے، آقا کی قربت مل جائے، آقا کے قریب ہونے کا، قریب کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ نیک لوگ یہ تمنائیں کر رہے ہوں گے، نیک لوگ یہ آرزو کر رہے ہوں گے صرف اس لیے کہ وہ آقا کی صحبت مل جائے، تاجدار انبیاء کا قرب مل جائے، تاجدار انبیاء کے قریب ہونے کا موقع مل جائے۔ کیسے کریم آقا ہے میرے، کیسے سخی آقا ہے میرے کہ وہاں اگر گنہگاروں کو صرف اور صرف میرے آقا سے امید ہوگی، میرے آقا سے آس لگی ہوگی، تو میرے آقا اس محشر کی بھیڑ میں بھی اپنے گنہگار امتیوں کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ گنہگار امتیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تبھی تو اس منظر کو جب امام عشق و محبت عاشقوں کے امام نے دیکھا تو بول اٹھے کیا ہی صوت افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ عزیزان گرامی اوقات، ہمیں اور آپ کو کیسا عظیم نبی ملا ہے، کیسا سخی نبی ملا ہے، کیسا عظیم رسول ملا ہے۔ اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں، اس چیز کا ہمیں احساس نہیں۔ اس نبی کے اخلاق کو، اس نبی کے کردار کو، اس و جمال کو، اس نبی کے جمال جہاں آرا کو، خط و خال کو، حسن مصطفیٰ کو دنیا کے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ صحابہ نے بھی بیان کیا، تابعین نے بھی بیان کیا، تبع تابعین نے بیان کیا، دنیا کے ہر لوگوں نے اس نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت انداز میں اگر نبی کے جمال جہاں آرا کو، نبی کے خط و خال کو اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی جزات ہے۔ صحابہ نے بھی بیان کیا، حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات میں اپنے گھر کے باہر نکلا، نبی کے چہرے انور پر میری نظر پڑی تو میں کبھی اس چاندنی رات کو دیکھتا تھا، کبھی اس چاند کی چمک کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اس 14ویں کے چاند کی چمک کو دیکھتا، کبھی اپنے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، لیکن مجھے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ نظر آیا، چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ نظر آیا۔ عزیزان گرامی اوقات، لیکن قرآن نے کیا یہ خوبصورت انداز میں میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، اس نبی کے جمال جہاں آرا کو بیان کیا ہے۔ اٹھاؤ قرآن، پوچھو اس نبی کا چہرہ کیسا دکھتا تھا، قرآن کہے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اٹھاؤ قرآن، پوچھو اس نبی کا زلف کیسا تھا، قرآن کہے گا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ اس نبی کی زبان مبارک کیسی تھی، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ سینے مبارک کا کیا حال تھا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ ہاتھ مبارک کا حال کیا تھا، قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آنکھیں مبارک کا کیا حال تھا، قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے قدر ناز کو بھی بیان کیا ہے اور کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ جو چہرے مصطفیٰ کو بیان کیا تو یوں کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدر ناز سے لے کر سر مبارک نبی کے ہر عزم کو بیان کیا ہے۔ کبھی تو نظمی میاں نے کہا آغاز سے لے کر اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیا ہی انوکھا، محبوب کے بیان کا کیا ہی انوکھا انداز ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس نبی کے جمال جہاں آرا کو اگر جاننا
چاہتے ہیں اس نبی کے خط و خال اور حسن مصطفیٰ کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری لگانی پڑے گی. بریلی کا تاجدار لب مبارک کے بارے میں یوں فرما رہا ہے پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. زبان مبارک کے بارے میں بریلی کا تاجدار یوں کہہ رہا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کے بارے میں امام عشق و محبت نے یوں کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پیشانی مبارک کے بارے میں بریلی کے امام نے یوں کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. نگاہ مبارک کے بارے میں بریلی کا امام یوں پکار اٹھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. شکر مبارک کے بارے میں بریلی کے امام نے یوں کہا کل جہاں ملک اور جاؤ کی روٹی جزا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قدم ناز کے بارے میں بریلی کے امام یوں کہہ رہا ہے بھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ازان گرامی وقار اس بریلی کے تاجدار میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز سے لے کر سر مبارک تک ہر عز کو بیان کیا ہے. اگر تم اردو میں قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہدایت بخشش پڑھ لو. ہدایت بخشش اردو میں قرآن نظر آئے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد. اگر اس نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو اس نبی کے خط و خال کو پڑھنا چاہتے ہو تو بریلی کے امام کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھو. ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھتے جاؤ گے عشق تمہارا بڑھتا جائے گا. عاشقوں کی کتاب سے نبی کی سیرت کو پڑھو. جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے عشق بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے عشق بڑھتا جائے گا. اور پھر وہ کہو گے جو بریلی کے امام نے عشق کی ساری حدیں پار کر یوں کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جا دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی جینا بھرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں فدا کرتے بھی جینا بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی طرح عشق کرو. بریلی کے امام کی طرح عشق کرو. بریلی کے امام کی طرح محبت کرو. ان کی کتاب کو پڑھتے جاؤ گے ان کے نافیہ دیوان ہدایت بخشش پہ پڑھتے جاؤ گے تمہارا ایمان تازہ ہوتا جائے گا عشق بڑھتا جائے گا. لیکن اگر فاسقوں کی کتاب سے پڑھو گے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا. جہاں محبت وہاں عیب تلاش نہیں کیا جاتا ہے. اگر اس نبی سے سچی محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ تم حبیب یعنی محبوب ہو محب نہیں میرا تیرا. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیسے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی.
حضرت اعلیٰ حضرت عزیزان گرامی وقار، اس لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے تو عاشقوں کی کتاب سے پڑھو، بریلی کے تاجدار کی کتاب سے پڑھو، پڑھتے جاؤ گے عشق بڑھتا جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، کیسے عظیم اور سخی آقا کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، اپنی بیتی ہوئی زندگی کا ذرا جائزہ لو، اپنی بیتی ہوئی زندگی کو ذرا اٹھا کر دیکھو، اس ڈائری کو اٹھاؤ، کیا اس نبی کے لیے تم نے کوئی وقت نکالا ہے؟ کیا اس نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے تم نے کوئی وقت فکس کیا ہے، کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ جو نبی کے فرما رہے ہیں تو نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں کتنے لوگ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے اس جنت کی امید لگائے بیٹھے ہو میرے عزیزوں، مسجدوں کو خالی کر کے کس جنت کی تمنائیں آرزوئیں لیے ہوئے بیٹھے ہو۔ آج تمہیں بلایا جا رہا ہے، نہیں آ رہے ہیں، امام صاحب بلا رہے ہیں لیکن نہیں آ رہے ہو۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہیں پکڑ کر لایا جائے گا، ناکوں میں رولیاں ٹھوس دی جائیں گی، کانوں میں کپاس ڈال دیا جائے گا، ہاتھوں کو جکڑ دیا جائے گا، پیروں کو باندھ لیا جائے گا اور امام صاحب کے آگے تمہیں رکھ دیا جائے گا۔ سارے لوگ تمہاری نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن تم نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنا شروع کر دو، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو، اپنی بیتی ہوئی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ نعرہ، یہ میلاد کی محفل اس نبی سے ظاہری محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر دلوں کو سجانا ہے تو اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اگر دلوں کی باریکی گندگی کو صاف کرنا ہے تو اس نبی پر درود بھیجو میرے عزیزوں، اس نبی پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ جو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو شخص 50 بار یا ایک روایت کے مطابق 100 بار مجھ پر درود پڑھنے کا عادی ہے، کل ایسے شخص سے میں مسافر کروں گا، کل ایسے شخص سے میں ہاتھ ملاؤں گا۔ دنیا میں تو یہ حال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا اور اپنے ہاتھ کو دسترخوان میں پوچھ لیا، اس دسترخوان کو اٹھا کر میں نے رکھ لیا۔ جب بھی اس دسترخوان پر گرد و غبار آ جاتا تھا تو میں اسے دھلتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کے تندور میں رکھ دیتا تھا۔ اس دسترخوان کا گرد و غبار تو دھل جاتا لیکن آگ اس دسترخوان کو جلاتی نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ اس دسترخوان کو آگ جلاتی نہیں ہے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا میرے آقا کا، میرے آقا و مولا کا ہاتھ اس دسترخوان سے مس ہوا، میرے آقا و مولا نے اس دسترخوان کو چھوا ہے۔ میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں جس دسترخوان کو میرے آقا چھو دے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو کل قیامت کے دن جس سے میرے آقا مسافہ کریں گے اسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں جلا سکتی، اسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں جلا سکتی۔ اے میرے عزیزو، اس نبی کے لیے وقت نکالو، اس نبی پر درود و سلام بھیجو جو نبی آپ کو کہیں نہیں بھولا۔ جب آئے بھی تو یہی کہہ رہے تھے رب اغفر امتی فإنهم لا يعلمون، اے رب میری امت کو بخش کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو لب مبارک سے یہی آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ آنکھیں سوج جاتی، پیروں میں ورم آ جاتا۔ ان کو عبادت کی کیا ضرورت تھی، ان کو نمازوں کی کیا ضرورت تھی، تسبیح و اوراد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بخشے بخشائے
معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا میں اپنی گنہگار امتیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں اپنی گنہگار امتیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت قبر انور میں ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتارا تو لبھائے مبارک ہل رہے تھے، قریب جا کر سنا تو لبوں سے یہ آواز آ رہی تھی رب اغفر امتی فإنہم لا یعلمون، رب اغفر امتی فإنہم لا یعلمون، اے رب میری امت کو بخش دے وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ معراج پر بھی گئے، قرب خاص میں گئے، معراج کسی کو نہیں ہوئی ہے، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی اور قیامت تک کسی کو نہ ہونے والی ہے۔ قرب خاص میں گئے، رب ذوالجلال کے قریب ہوئے، اس وقت بھی میرا نبی یہی کہہ رہا ہے اے رب میری گنہگار امتیوں کے مغفرت بخشش کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ نبی آئے تب بھی یہی کہہ رہے رب اغفر امتی فإنہم لا یعلمون، قبر انور میں تشریف لے جا رہے تب بھی یہی کہہ رہے اے رب میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ معراج پر تشریف لے گئے تب بھی یہی کہہ رہے اے رب میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ بریلی کے امام نے درد کر کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جس سبحانی بھری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاپس۔ عزیزان گرامی اوقات ایسے عظیم نبی کے